گفتگو علامہ صاحب ظاہر ہے آپ نے سنی کہ رویت کے حوالے سے ایک واضح طور سے فارمولہ ہمارے پاس آ گیا کہ دیکھو اور عید کر لو، ختم بات۔ اب جہاں بھی ہو، جس جگہ بھی ہو، مطلع ایک ہونا چاہیے، قاری صاحب نے واضح کر دیا۔ مگر اس حدیث کے اوپر میں ایک پل کے لیے ٹھہر کے سوچ رہا ہوں کہ جہاں رسالت ماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا، یہاں پر مدینے والوں نے تو رویت نہیں کی چاند کی، اور اس وفد نے رویت کی اور ان کی شہادت کو قبول کر کے آپ نے عید کر لی۔ ہمارے یہاں بھی مختلف فتاوے آتے ہیں کہ جی یہ فتویٰ ہے، اس حساب سے اس دن کو عید ہونی چاہیے۔ اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علیہ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس۔ دیکھیے ٹائمنگ جو ہے نا، یہ گردش دوران جس کو ہم کہتے ہیں، دو حساب سے، ایک شمسی ہے ایک قمری، ٹھیک ہے نا۔ شمسی ٹائمنگ بھی ہم جب نماز کے اوقات معین کرتے ہیں تو کس سے معین کرتے ہیں؟ سورج کے حساب سے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، یہ ٹائمنگ ہے، ہم اس کے حساب سے کرتے ہیں۔ اور یہی نماز کے اوقات بھی قرآن مجید میں بھی انہی کی طرف اشارہ کیا گیا، انہی اوقات کی طرف اشارہ کیا گیا، رات دن۔ یہاں واضح طور پہ ان عبادات کے لیے چاند دیکھنے کا حکم دیا گیا۔ یسألونک عن الاہلہ، آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل ہی مواقیت للناس والحج۔ یہ مہینوں کے اوقات کو بھی تعین کرتے ہیں اور حج کے مہینے کا بھی تعین کرتے ہیں۔ مہینے کا جب آغاز ہوتا ہے ہمارا، 12 ماہ جو قرآن میں جن کا ذکر کیا گیا وہ ہوتے ہیں چاند سے آغاز، ٹھیک ہے۔ دیکھیے یہ تو دو حساب ہیں ہمارے، ایک شمسی ایک قمری۔ ایک تیسرا حساب ہے، وہ تیسرا حساب ہر علاقے کا اپنا ہے۔ جیسے جس کو کہتے ہیں، یہ جو علاقے کہلاتے ہیں ماوراء النہر کے علاقے جو کہلاتے ہیں، کیسپین سی کے جو علاقے جی ان کے اپنے سال ہیں۔ افغانستان کا اپنا سال ہے، جس کو آپ ستاروں کی زبان میں بات کرتے ہیں ٹورس اور یہ سب، یہ افغانی مہینے ہیں، 12 مہینے افغانی مہینے۔ اسی طرح شام میں ایک سال ہے، عراق میں ایک سال، ان کا یہ الگ الگ ہیں، دو تین مہینوں کا آغاز چاند دیکھ کے کرنا ہے۔ کیا مطلب مہینے کا آغاز؟ دیکھیے جب ہم عبادات شمسی حساب سے جو عبادات ہوتی ہیں وہ شمسی حساب سے ہم کہاں سے کرتے ہیں؟ اپنے ملک کے حساب سے کرتے ہیں یا سعودی عرب کے؟ اپنے ملک کے حساب سے شمسی اوقات جو ہمارے کہاں سے تعین ہوتے ہیں؟ ہمارے اپنے ملک سے، جہاں بیٹھے ہیں بس۔ یہاں یہ حکم نہیں دیا گیا کسی حتیٰ کہ عرب کا بھی نہیں کہا گیا۔ کیوں؟ خود عربوں میں بھی کئی بار مولانا نے جیسے اشارہ کیا اختلاف ہوا چاند کا نا، شام میں الگ عید ہوئی، وہاں ٹھیک ہے چاند ہے، رویت ہے نا، رویت کا معاملہ ہے۔ ورنہ پروردگار عالم فرما دیتا کہ جب حجاز میں ہوگی تو سب عید کر لینا، ختم ہو گئی تھی بات۔ حضور فرما دیتے، حضور نے بھی نہیں فرمایا۔ پہلی بات تو یہ طے ہو گئی کہ رویت کا تعلق جیسے مولانا نے فرمایا اپنے اپنے علاقوں سے، ملکوں سے۔ اب ایک علاقے کے بعد دوسرے علاقے والا کرے تو اس کا کیا معیار کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے افق کی بات ہے نا، افق یعنی اگر کراچی میں چاند ہمیں نظر آ گیا آج، ٹھیک ہے نا، اب اس کا افق، یہ جتنے بھی ساحلی پٹی ہے، جتنے بھی شہر ہیں، یہ سب اس کا افق ایک ہے نا کراچی کا۔ تو جتنے بھی آس پاس کے شہر ہیں ان سب میں، چاہے وہ دوسرے ملک سے لگتے ہوں، چاہے وہ ایران کا شہر لگے، چاہے وہ انڈیا کا شہر لگے، تو افق کیونکہ ایک ہو رہا ہے۔ جب افق ایک ہے ان سب کا تو کیا ہوگا؟ یہاں سب میں عید منائی جائے گی۔ اچھا اسی لیے عموماً یہ ہوتا ہے کہ بھئی ان جگہوں پہ اعلان ہو جاتا ہے بھئی یہاں چاند نظر آ گیا، لہٰذا آپ کی بھی عید ہو گئی۔ افق ایک، جب افق بدل جائے، جب آپ کے 3-4 گھنٹے کا وقت آ گیا، جب آپ کا مطلع بدل رہا ہے، جب آپ کا سب غروب بدل رہا ہے، مغرب مشرق بدل رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کو اعتبار کرنا ہوگا نا اس کا۔ پھر آپ مغرب میں ہیں، ہم مشرق میں ہیں، ہمیں چاند ہو گیا تو ضروری نہیں کہ آپ کا بھی چاند ہو گیا مغرب والوں کا۔ مشرق والوں کے لیے تو ہو جائے گا، مغرب والوں کے لیے کیونکہ وہ آگے ہے نا، ابھی وہی نہیں، وہاں شام ہوئی نہیں ہے، چاند کیسے ہو جائے گا وہاں؟ سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ بس اسی لیے آج کے دور میں یہ اختلاف، دیکھیے آپ کو آپ کی غلط فہمی دور کر دو، صرف پاکستان کا نہیں ہے، کئی جگہ پیدا ہوا۔ کب سے پیدا ہوا یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں۔ اچھا ہم نے اپنے ہوش میں پہلی بار یہ دیکھا تھا 1965 میں، اچھا اور اس سے پہلے سنا ہے کہ سن 54 سے پاکستان بننے کے بعد شروع ہوا۔ 65 میں ہم سحری کر رہے تھے، میں 6-7 سال کا تھا، ابھی سحری کر رہا تھا گھر والوں کے ساتھ، تو اتنے میں جناب وہ ٹانگے، اس زبان ٹانگے ہوتے تھے، اعلانات اسپیکر لگائے، ٹانگے دوڑ گئے سارے گلیوں میں، پولیس والے بیٹھے ہوئے اندر، سرکاری لوگ بیٹھے ہوئے، وہ اعلان کر رہے ہیں بھائی روزہ نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، عید الفطر ہے، عید الفطر ہے۔ ایوب خان کا زمانہ تھا، ارے بھائی کیسے ہوگی؟ نتیجہ یہ ہوا کہ پورے پاکستان میں 99% لوگوں نے نہیں مانا۔ یہ کون سا چاند ہے جو سحری کے وقت نظر آ گیا؟ بھائی ڈرامہ ہو رہا ہے۔ کیونکہ اس وقت جو ڈرامہ ہوتا تھا، پریشر گروپ آتا تھا ایک، اور پریشر گروپ چاہتا تھا جیسے ہم کہہ رہے ہیں ویسے کرو، دین کا معاملہ ہے، اس میں بندوق تھوڑی چلے گی کہ تم ہمارے سینوں پہ بندوق رکھ دو، سر پہ بندوق رکھ دو کہ نہیں عید کی نماز پڑھاؤ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عید کی نماز پڑھانے والے گورنمنٹ کو بھی نہیں ملے، بلکہ ایک بڑا لطیفہ ہوا تھا، کراچی کا اخبار میں چھپا تھا، جانتے ہیں علماء،
واقعہ ہوا تو بڑا یعنی مزاحیہ واقعہ ہو گیا تھا کہ سرکاری عید جو پڑھوانی تھی بڑی مشکل سے ایک مولوی کو زبردستی پکڑ کے لائے تھے. وہ بیچارہ ہاتھ ہو گیا گن پوائنٹ پہ, لیکن اس نے کہا کہ نیت باندھی اور سب کی نیت کرو, جب سجدے میں سب کے آگے سے بھاگ گیا. سجدے میں فرار ہو گیا. مشہور ہے پاکستان کی تاریخ کا, کراچی کا, آپ تصدیق کر لیجئے گا. اچھا, میں جو کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, آن ایئر کہہ رہا ہوں بھائی. مولوی صاحب سجدے میں فرار ہو اخبار گئے. میں چھپا تھا. تو آپ دیکھیں نا, آپ ایسے زبردستی آپ خواہ میں یہ شروع وہاں. پھر اس کے بعد گورنمنٹ کو کان ہو گئے کہ بھائی نہ جمعہ نہ جمعرات, کیا مطلب؟ اچھا آپ اگر جمعے کی جگہ ہفتے کی عید کر لیں گے یا جمعرات کی کر لیں گے تو کیا مطلب مصیبت ٹل جائے گی کیا؟ اول تو یہ واہم ہی درست نہیں ہے, توہم پر یہ کیا مسئلہ ہے؟ اور شروع سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے بھائی, ہر 5 سال کے بعد جمعے کو عید آنی ہی آنی ہے. کیا مطلب ہے 2 خطبے ہونے؟ بھائی آپ ایک اس کو کہہ سکتے ہیں لوگوں کے تصورات ہیں, کہاوتیں ہیں, کیا کوئی حدیث ہے؟ نہیں. کوئی آیت ہے؟ نہیں. ختم ہو گئی بات. لیکن تاریخ ہے نا, وہ کہتے ہیں 5 سال بعد حکومت بھی چلی ہوگی تو پھر بھی چلی جائے گی. اگر تم غلط کر لو گے تو اصلی دن تو وہی تھا, بچ جاؤ گے کیا؟ چلیں یوں لے لیں کہ اگر ان کے ایک دن آگے پیچھے کرنے سے اصلی دن تو نہیں بدلا, اصلی دن تو وہی ہے, تو وہی بھی ہوگا. اللہ کرے ہو جائے بھائی ایسا, صلوات میں کیا عرض کروں. تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب بات یہ ہوتی ہے, اب جیسے سائنسی آلات آ گئے, دیکھیے عقلی آلات بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں. کس نے منع کیا ہے؟ صحیح. اگر مجھے تصدیق ہو رہی ہے پورے پاکستان میں بادل ہے, اور اگر ہمارے یہ جو سیارے ہیں جتنے گھوم رہے فضا میں, ہماری خوردبینیں, بڑی بڑی خوردبینیں اور دوربینیں لگی ہوئی, وہ دیکھ رہی ہیں, تصدیق کر رہی ہیں, علماء کو بھی دکھا رہی ہیں. صرف دیکھیے, صرف آج کے دور میں مشینوں پہ بھی بھروسہ نہیں کرنا ہے, صرف شہادتوں پہ بھی بھروسہ نہیں کرنا ہے, گواہیوں پہ. میں بتا دوں آپ کو, یہ بھی ہو چکا ہے ہمارے ساتھ. یہ ضیاء الحق کے زمانے میں یہ کیس ہوا تھا. آگے ایک مخصوص علاقے سے گواہیاں آ گئی 14 گواہی. ایک تو جمع غفیر, بھائی اس نے دیکھا تھا 14 نے دیکھا تھا, 14,000 نے کیوں نہیں دیکھا؟ جمع غفیر دیکھتا ہے. وہ 14 کی گواہیاں آ گئیں, خاص وہ جہاں آپ جا کے تصدیق بھی نہیں کر سکتے بھائی, وہاں موبائل بھی نہیں تھا اس زمانے میں. بعد میں معلوم ہوا جس جگہ سے گواہیاں آئیں وہاں تو بارش ہو رہی تھی, وہاں تو بادل تھے, وہاں تو سورج وہ تھا ہی نہیں, مطلب صاف نہیں تھا, تو چاند کہاں سے دیکھ لیا. تو جب ایسی گواہیاں آنی شروع ہو جاتے پھر گواہیوں پہ اعتبار نہیں ہوتا. عادل کسے کہتے ہیں؟ 2 عادل کہہ رہے ہیں ہو گیا, جن کو آپ عادل کہہ رہے ہو, اور 150 عادل آدمی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوا. کیا مطلب ہے؟ اچھا, گواہیوں کے لیے عادل ہونا شرط ہے. عادل دیکھیں نا, وہ تو نہیں بتائے ہر جگہ کیونکہ اگر عادل نہیں ہے تو آپ بھروسہ کیسے کریں گے؟ اگر وہ فاسق ہے, اگر وہ جھوٹا ہے, کریکٹر کا صحیح نہیں ہے, سب عادل ہونا کافی نہیں ہے, عادل ہوگا یہ شرط. عدالت شرط ہے نا. یہ نہیں کہ 2 لوگ جن کا نام عادل ہے ان کو لاگے کھڑا کر دی, 2 عادل ہو گئے. اکثر یہ بھی ہوتا ہے, یہاں بھی نشان بنا دیا جاتا ہے گول سا. ایسا ہو سکتا ہے ملک میں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے دکھانے کے لیے یہاں چاند بنا دیا جاتا ہے شیشے پہ, دیکھ لو بھائی, وہ کہتا ہے ہاں چاند نظر آ گیا مجھے. خیر وہ الگ بات ہے. تو ہم سائنسی آلات کا سہارا لے سکتے ہیں, ہماری رصدگاہیں لینا چاہیے, سائنسی آلات بالکل لینا چاہیے. آخر ان کا علم ہے, وہ بھی تو ایک علم ہے نا, وہ جادو تھوڑی کر رہے ہیں. اور ویسے ہم چاروں کی موجودگی میں اگر آپ کو کھڑا کر دیا جائے اور کیمرے کو پورا فوکس کیا جائے تو ہم چاروں کہیں گے ہم نے تو چاند دیکھا. اس سے اچھی تعریف نہیں ہو سکتی. اس سے اچھی تعریف نہیں ہو سکتی واقعی. آج قاری صاحب نے جو ہے نا وہ کل جو کہہ رہے تھے دن کا آپ کا حق ادا کر دیا.